بسم اللہ الرحمن الرحیم کل سیرو فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق۔ ناظرین، پروگرام سیرو فی الارض کے ساتھ آپ کا میزبان محمد نصیر اللہ نقشبندی بولٹن کی سرزمین سے دلکش مناظر لے کر، خوبصورت مناظر لے کر، روح پرور مناظر لے کر، کھلی فضا لے کر اور سرسبز اور شاداب علاقہ اور خوبصورت پہاڑی علاقے میں اس وقت میں موجود ہوں۔ اور میری آج خوش قسمتی ہے کہ آج بڑا پیارا ویکنڈ ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، سورج اپنے بام عروج پر ہے اور ہر طرف نکھت اور نور کا ماحول ہے۔ اور اس ماحول میں آج میرے برادر مکرم، میرے بہت ہی پیارے ساتھی جناب حضرت علامہ خطیب اہل سنت شاہ جہان مدنی دامت برکاتہم العالیہ، آپ یہاں ایک تقریب میں تشریف لائے۔ پھر ہم نے پہلے تقریب میں شرکت کی، اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ جو ہمارا سیرو فی الارض کا پروگرام ہے اور بولٹن کے وہ خوبصورت علاقے جو میری ڈیلی کی واک وے ہوتا ہے، آج آپ کو وہاں لیے چلتا ہوں اور اس خوبصورت پہاڑی کے اوپر وہاں کے مناظر آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو میں علامہ شاہ جہان مدنی صاحب کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دلکش خوبصورت مناظر کا دیدار کرتے جائیں، دیکھتے جائیں، اور پھر میں آپ کو ان مناظر کے دیکھتے دیکھتے آپ کو حضرت علامہ شاہ جہان مدنی صاحب کی طرف لیے چلوں گا۔ یہ خوبصورت مناظر، دلکش مناظر اور خوبصورت وادی، یہ اس وقت بولٹن کی وادی ہے ہمارے سامنے۔ تو میرے ساتھ اس وقت برادر مکرم حضرت علامہ شاہ جہان مدنی دامت برکاتہم العالیہ مدنی صاحب، خوبصورت منظر ہے۔ سیرو فی الارض میں آج واقعی سیرو فی الارض ہو رہی ہے، تو اس خوبصورت موقع پر آپ کا پیغام ہمارے ناظرین کے لیے بہت امید افزا بھی ہوگا، حوصلہ افزا بھی ہوگا، اور اس پینڈیمک کے ماحول کے اندر، گھٹن کے ماحول کے اندر اس طرح کی کھلی فضا کیا پیغام دے رہی ہے؟ جی الحمدللہ الذی وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و صلوات کے بعد علامہ نصیر اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو حیات خضری عطا فرمائے۔ آمین۔ اور معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل سیروا فی الارض کے حوالے سے سلسلہ گفتگو جو علامہ نصیر اللہ صاحب کا آپ سوشل میڈیا پر ملاحظہ کرتے ہیں، آج کی یہ مختصر سی ویڈیو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہاں پر بولٹن میں ایک تقریب میں حاضر ہوئے تھے، علامہ صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کی محبتیں، ان کی شفقتیں، میرے بھائی ہیں، ہمیشہ ہم ماشاءاللہ مختلف مواقع پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے آج حکم دیا کہ جہاں میں واک کرنے جاتا ہوں مدنی صاحب آئیں، آپ کو بھی بولٹن کی اس وادی میں وہ سیر کروائی جائے۔ تو یہاں پر آئے ہیں، تو میں تو یہ سارے منظر اور آپ بڑے حسین منظر ہے، یہ بڑی خوبصورت وادی ہے، زگ زیگ وادی بھی ہے، درخت بھی ہیں، یہ پیچھے دیکھیں مختلف قسم کے مناظر جو ہیں یہاں پر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار ہیں، اور تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ واہ تو واہ، میں سمجھتا ہوں یہ تقدیر کے پابند ہیں، یہ نباتات بھی، جمادات بھی، پہاڑیاں بھی، اور مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ تو میں نصیر اللہ صاحب کی ذوق طبع کے لیے، جی ارشاد کیونکہ ارشاد، قل سیروا فی الارض جی جی ارشاد، یہ بھی مومن کے لیے اللہ کا حکم ہے۔ واہ واہ تو واہ، یہ جمادات، نباتات جو ہیں وہ پابندی تقدیر کی پابندی کر رہے ہیں، اور نصیر اللہ صاحب اس یسبح للہ ما فی جی السماوات و ما فی جی، اور الارض۔ نصیر اللہ صاحب قل سیروا فی الارض کے جو تناظر میں اگر دیکھیں تو مومن جو ہے احکام الہی کی پابندی کرتے ہوئے یہ دلکش مناظر آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ اور تمام ناظرین کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی میں یقیناً تمہارے نفس کا، یعنی تمہارے سبحان جسم کا، نفس کا جی مطلب جان ہے، جی جی، کہ حضور کا فرمان ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اس کا حق ہے، تو اپنے بچوں کو لے کر، خود بھی لے کر آئیں، اور یقین کریں کہ یہ بولٹن کی وادیاں جو میں نے دیکھی ہے، سوئٹزرلینڈ گیا ہوں، اٹلی گیا ہوں، اسپین گیا ہوں، برطانیہ خود بہت خوبصورت ملک ہے، اور اگر اس کو ایکسپلور کرے، اور یہ سیرا ضرور علامہ نصیر اللہ کے ہاں کے سر جاتا ہے کہ جو مسجد و محراب سے تعلق رکھتے کے باوجود جو ہے الحمدللہ نصیر اللہ صاحب جو ہے اپنی ان کی مسائی جمیلہ کے اس قسم کے دلکش مناظر آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو ایسے جو مظاہر قدرت ہیں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلامت رہیں، باکرامت رہیں۔ اس شعر کے ساتھ بیدم وارسی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے کہ عدم سے لائی ہے
ہستی میں آرزوئے رسول اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. اس پہاڑیوں پر آج ذکر خدا بھی ہوا, ذکر مصطفیٰ بھی, درود پاک کی صورت میں ہم چلتے پھرتے اللہ کا نقش بندی ہیں, یہ بھی نصیر اللہ صاحب بھی اور میں بھی اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں. اور ایک قدم اٹھائیں, میرے مرشد کریم فرماتے تھے کہ ایک قدم اٹھائیں اللہ کہیں اور دوسرا رکھے تو ہو, تو ذکر خدا بھی ہو رہا ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ کہاں کہاں میں خطاؤں کا بوجھ اتارتا ہوں کہ آقا کے شہر شہر تیرا نام جب پکارتا ہوں. سلامت رہیں, باکرامت رہیں. MNN چینل, اس حوالے سے آپ کا پیغام. جی ایم محمد نصیر اللہ نقشبندی صاحب کا جو چینل ہے MNN محمد نصیر اللہ نقشبندی, یہ MNN چینل جو ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں. اور میں کرنا چاہیے علماء کو. یہ آپ دیکھیں نیچے بھی سائیکلنگ کر رہے ہیں جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں. میں ناظرین کرام آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ گاؤں کی فلمیں آتی ہیں, اس میں ہانڈی وہ بنا رہے ہوتے ہیں, کوئی چٹنی بنا رہا ہوتا ہے, اس کو آپ بڑا لائک بھی کرتے ہیں, کمنٹ بھی کرتے ہیں. تو علماء اگر یہ اچھی اچھی چیزیں MNN چینل لے کے آتا ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں. تو چلتے ہیں نصیر اللہ صاحب کی طرف. جی ناظرین, سب سے پہلے تو حضرت علامہ شاہ جہان مدنی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی ہے اور یقیناً یہ وقت ایسا ہے کہ جب ہم اولیاء اللہ کی سیرتوں کو پڑھتے ہیں, ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی پوری زندگی کے اندر سیاحت ایک پورا باب ہے. انہوں نے جنگلوں کی سیاحت کی, ویرانوں کی سیاحت کی, وادیوں کی سیاحت کی اور دریاؤں اور کوہساروں کی سیاحت کی اور قدرت کے نظارے اور مظاہر کو دیکھ کر پھر وہ چونکہ وہ جو لوگ ہوتے تھے وہ مشاہداتی وتبتل الیہ تبتیلا, یہ ٹچ بھی ہے سبحان اللہ, وتبتل الیہ تبتیلا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہے وہ جو لوگ ہوتے تھے وہ مشاہداتی دنیا کے شاہ سوار ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کائنات کے مناظر دکھاتا تھا. اور خود سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مناظر کو دیکھنے کے بعد جب پوری دنیا کے اللہ نے آپ کے سامنے سے حجابات ہٹا دیے تو وہ بھی اس منظر کو اپنے سامنے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کا ہر دلتن علی حکم اتصالی, کہ کائنات کے مشرق اور مغرب کو اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر دیکھ رہا ہوں. پھر کہتے ہیں کہ میں اپنی نظر کو جب آسمان کی طرف اٹھاتا ہوں نظر من در لوح محفوظ است, بیٹھا تو فرش زمین پر ہوتا ہوں لیکن لوح محفوظ پر اپنے غلاموں کی لکھی ہوئی تختیاں پڑھ کر سناتا ہوں. یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگان دین کے سیاحت اور انبیاء اکرام کی سیاحت کو آپ دیکھیں تو انبیاء اکرام کی پوری زندگی سیاحت سے عبارت ہے. تو یہ ہمارا مشن ہے اور اس مشن کو ہم لے کر سیرو فی الارض چلتے ہیں. اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ, نئے ویو کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمارا چینل MNN اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, بیل آئیکن پر آل کے بٹن کو دبائیں گے, ہمارا ہر نیا پروگرام آپ تک پہنچے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.